اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، اے میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے فرما دو، قل کہہ دیجئے، لا سالکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مودت، کوئی اجرت، کوئی معاونت، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا۔ لا سالکم، کوئی سوال تم سے کسی بدلے کا نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، صرف اپنی اہل بیت کی، اپنی قرابت والوں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ یہ محبت اور مودت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہم محبت کریں، آپ کی اولاد سے، آپ کے اہل بیت سے محبت ہو۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ جب تک ہماری محبت کامل اہل بیت مصطفیٰ سے نہیں ہوتی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کو قائم کریں، جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت سے محبت فرماتے۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کہتے جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کا وقت ہوتا نماز فجر کے لیے اپنے دربار گہر بار سے اٹھتے اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لاتے، تو راستے میں آپ کی بیٹی کا گھر تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا گھر مبارک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ اپنے گھر سے نکلتے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نماز فجر ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو انہیں سلام کر کے نماز فجر کی اطلاع دے کر اور انہیں سلام کہہ کر آیا کرتے تھے۔ کیا کہتے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کا سلام ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کہتے، اور اپنی بیٹی سے اور ان شہزادوں سے محبت کا عالم یہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے ملا کرتے تھے، اور سب سے آخر میں آپ اپنی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے آخر میں ملا کرتے۔ اور جب سفر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینے تشریف لاتے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب سب سے پہلے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ سے ملا کرتے تھے، اور جب وہ آپ کے گھر پر تشریف لاتی سیدہ فاطمہ تو صحابہ کہتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے اور کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لاتی، آپ کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے، ان پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی مقدس جگہ پر بٹھا دیا کرتے۔ اور یہی معمول سیدہ فاطمہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے سیدہ فاطمہ کے گھر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال اٹھ کر کیا کرتی تھی اور آپ کے مقدس ہاتھوں پر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے،
تو شہزادگان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور حسین بھی تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اور حضرت علی مرتضی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان شہزادوں سے پیار فرمایا، اور پیار کرنے کے بعد محبت کا اظہار فرمایا۔ تو جب اٹھ کر تشریف لانے لگے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شہزادی سے سیدہ فاطمہ سے، اور انہیں وہ شان اور مقام عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ جی ابا حضور آپ ارشاد فرمائیے، کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا، یعنی محبت مصطفیٰ دیکھیے اپنے اس اہل بیت سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سنو، میں کل قیامت کا منظر تمہیں بتاتا ہوں، میں وہ جنت کا اور قیامت کا منظر تمہیں بتا رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب ہم جنت میں جائیں گے۔ اے فاطمہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو تمہیں خبر ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ لو سنو، میں محمد، فاطمہ تم اور علی اور امام حسن اور حسین کل قیامت کے دن جنت میں ہم پانچوں ایک محل میں ہوں گے۔ جو جنت میں ہمارا مقام ہوگا نا، جو محل ہوگا، اس محل میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت اور قرآن، ان سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ اہل بیت کو چھوڑ کر صرف قرآن سے تعلق نہ رکھنا، تو اور صرف قرآن کو پکڑ لو اور اہل بیت کو چھوڑ دو، یہ کام بھی مت کرنا۔ بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر جب میں کھڑا ہوں گا، یہ میری اہل بیت اور قرآن میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ قرآن اور اہل بیت اس وقت میرے پاس آئیں گے، میں کہاں ہوں گا؟ حوض کوثر پر ہوں گا۔ میرے آقا نے وہ منظر بیان کیا، حوض کوثر کا منظر بیان کیا۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، حشر کا میدان قائم نہیں ہوا، امام الانبیاء وہ منظر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا امام الانبیاء نے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی تجھے خبر ہے حوض کوثر پر، اور اس حوض کوثر پر جسے میرے آقا عطا فرمائیں گے حوض کوثر کا جام بھر کر، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل حوض کوثر کا جو جام ہوگا، جو کنواں ہوگا، چشمہ ہوگا، اے علی اس حوض کوثر پر ایک جانب میں مصطفیٰ کھڑا ہوں گا اور دوسری جانب علی تو کھڑا ہوگا۔ اس حوض کوثر کے کناروں پر جو پیالے رکھے جنہیں بھر بھر کر ہم اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے، اے علی میں ان پیالوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک جانب حوض کوثر پر تم کھڑے ہوگے، دوسری جانب میں مصطفیٰ کھڑا ہوں گا، اور ہم حوض کوثر بھر بھر کر دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس اہل بیت اطہار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ باغ جنت کے بہرے مدح خوان اہل بیت،
باغ جنتی کے ہیں بیرے مدح خوان اہل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان شہدادوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں سنو میرے یہ شہزادے، میرے یہ بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت اور یہ شان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا اور جا کر اس اہل بیت اطہار کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کچھ کھلا تھا کچھ بند تھا، میں نے باہر سے آواز دی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ سے کہا کہ آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ بات کہی اور کچھ دروازہ کھلا تھا، میں نے اس دروازے کے کھلے ہوئے سے اندر جب میری نگاہ پڑی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور تعجب کرنے لگا، یہ منظر کیسا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ واپس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا نے مجھ سے پوچھا، ابو ذر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ علی کو بلایا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی کو بلا کر آیا ہوں، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اہل بیت کے گھر میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منظر دیکھا، میں حضرت علی کو آواز دے رہا تھا، اہل بیت کا گھر کا دروازہ کچھ کھلا تھا، میری نگاہ اندر پڑی، میں نے دیکھا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چکی چل رہی ہے، دانے گرے جا رہے ہیں، آٹا پس رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چکی تو چل رہی ہے، آٹا پس کر نکل رہا ہے، لیکن کوئی آٹا پسنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بس اس منظر نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ منظر کیسا ہے، چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، دانے پس رہے ہیں، آٹا نکل رہا ہے۔ یا رسول اللہ بڑی تعجب کی بات ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر غفاری کی پریشانی اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے لیے تو بڑی تعجب کی بات کہ چکی خود بخود چلے، دانے گرے، آٹا پسے اور نکلتا جائے، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری یاد رکھ، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو میری اہل بیت کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جو چکی چل رہی ہے یہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں چلا رہا، بلکہ میری فاطمہ کے گھر کی چکی کو اللہ کے فرشتے چلا رہے ہیں۔ میری بیٹی نماز میں مشغول ہے اور یہ چکی جو ہے فرشتے چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے، کھلے میدان میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے، ان بچوں میں کھیلنے والے میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھیل رہے۔ اپنے ان شہدادوں سے امام الانبیاء کی محبت دیکھیے۔
کہ کس قدر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ان کے پاس شہزادے آتے تو وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کے ہونٹوں پر بھی بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے ان شہزادوں کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی گردن مبارک پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگتے اور کہتے کہ جنت کے پھول لینے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا میدان میں کھیل رہے ہیں، حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ آپ کا شہزادہ بھی کھیل رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا، اپنے شہزادے سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور کس طرح محبت کا اظہار فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ اپنے شہزادے سے محبت فرماتے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یوں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے اور امام علی مقام کو پکڑنے لگے۔ آپ بھاگتے ہیں، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہاتھ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کی ٹھوڑی مبارک کے نیچے رکھا، اور ایک ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے سر اقدس پر رکھ کر یوں پکڑا، اور پکڑ کر راوی کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے سے محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کو سینے سے لگا لیا۔ اس قدر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں اور یہ شانیں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 6000 حدیثوں کے راوی ہیں، 650 حرام اور حلال کی حدیثوں کے راوی، اور نماز میں دعائے قنوت کہاں پڑھنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حرام و حلال کا مسئلہ ہو، حضرت ابو ہریرہ۔ اور نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ احادیثیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ میرے آقا کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ۔ یہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ مروان الحاکم یہ مدینے کا حاکم تھا، یہ لانتی اہل بیت کا گستاخ تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا یہ مرکزی کردار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اسے لعنتی کہا ہے۔ یہ اہل بیت کا مخالف تھا، گستاخ تھا۔ یہ مروان الحاکم جب مدینے کا حاکم تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جب حضرت ابو ہریرہ بڑے بیمار تھے، آخری ایام تھے حضرت ابو ہریرہ کے، تو آ کر کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابو ہریرہ ہماری آپ سے بڑی محبتیں، لیکن آپ کی نا ایک بات مجھے بڑی جو ہے ناپسند تھی۔ کہا کیا بات ناپسند تھی ہماری؟ یہ مروان الحاکم کہنے لگا کہ ناپسند بات یہ تھی ابو ہریرہ کہ تم جو ہے نا وہ حسنین کریمین سے، ان شہزادوں سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہو۔ یہ بات مجھے بڑی ناگوار گزرتی ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ مروان الحاکم لانتی کہنے لگا مجھے یہ بات پسند نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ نبی کا یار، نبی کا غلام بستر مرگ پر لیٹا تھا، جب یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اے مروان تجھے کیا خبر ان شہزادوں کی عظمت کا عالم کیا ہے، تجھے کیا خبر ان کی شان کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔
ہم ایک سفر پر حضور کے ساتھ تھے، یہ شہزادے بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی تھی، ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اتفاق سے راستے میں پانی ختم ہو گیا، شہزادوں کے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو تیز کیا اور جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کے قریب کیا، پوچھا بچے کیوں روتے؟ کہا ابا جان پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہے، قافلے میں پانی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دیکھ رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے کہا سیدہ ایک شہزادہ مجھے عطا کرو، میرے آقا کو عطا کیا، میرے آقا نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی، وہ چوس رہے تھے اور چوستے چوستے رونا بند کیا اور سو گئے۔ پھر دوسرے شہزادے کو لیا، وہ بھی رو رہے تھے، پیاس کی وجہ تھے، اللہ کے محبوب نے اپنی زبان انہیں چسا دی، وہ بھی خاموش ہو گئے اور رونا بند کیا اور آرام سے سو گئے۔ جنہیں اللہ کے محبوب جن سے اتنا پیار کرتے ہوں، ابو ہریرہ ان سے پیار کیوں نہ کرے، صحابہ ان سے پیار کیوں نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ شان اور یہ مقام ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب